سب سے پہلے عامر صاحب جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ چونکہ انڈیا اور پاکستان کے اندر مقابلہ اس وقت ہر لحاظ سے چل رہا ہے، اب ایک مقابلہ ہے کہ آپ دنیا کے سامنے کیا پکچر لے کر جا رہے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ انہوں نے تو زبردست قسم کے ڈیلیگیشن بنا دیے، بڑی بڑی ٹیمیں بنا دی، وہ تو دنیا کے پاس جا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ بھارت وہ کام اب کرنے جا رہا ہے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں ڈیلیگیشن بھیجا کرتے تھے اپنا امیج دور کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ یہ فیصلے میدان جنگ میں ہوتے ہیں اور یہ ساری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہے۔ سو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، یہ جنکٹس ہوتے ہیں، اس پہ لوگ جاتے ہیں، وہ ہر ملک کے اندر سفارت خانے بنے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا اپنے مفاد کے متعلق فیصلہ کر رہی ہے۔ کچھ انہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے، کچھ انہوں نے ڈنڈی مارنی ہوتی ہے کیونکہ ان کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، کسی سے دوستی ہوتی ہے، الائنسز ہوتی ہیں، مخالفت ہوتی ہے، پھر ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے ان کے مفادات۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا، یہ پوری دنیا کے میڈیا نے کیا ہے۔ کوئی بھی دنیا کے کسی بڑے میڈیا، ایک آپ کہہ لیں کہ بڑے ادارے نے یہ کہا ہو کہ جی پاکستان کو بری شکست ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ سو ساری دنیا کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، اور آج کل کے دور میں ایک حد تک آپ ہلکی سی ٹویسٹ دیتے ہیں، ہلکا سا آپ اس کے اندر جو ہے نا نیریٹو بناتے ہیں، بٹ دنیا بہت آگے جا چکی ہوئی ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ جب ہم نے ببانگ دول کہا کہ جی یہ 5 جہاز ہیں، یہ ہم نے گرائے ہیں، یہ ان کے ثبوت ہیں، اس کے مقابلے میں جب ان کے لوگ آ کے یہ کہیں گے، ان کے ایئر مارشل صاحب، کہ جی وہ ابھی ہماری جنگ جاری ہے تو ہم ابھی جواب نہیں دے سکتے اور یہ دشمن کو فائدہ ہوگا، پھر اس سے کیا مطلب لیں؟ اس کے بعد کس کو کیا سمجھائیں گے؟ فیکٹ یہ ہے، یہ آج کی نیو یارک ٹائمز میں دنیا میں بہرحال وہ کہا جاتا ہے کہ جی نیو یارک ٹائمز ہوتا ہے، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ دوسرا اخبار شروع ہوتا ہے۔ آج بھی اس کی ایک اہمیت ہے، اس میں آج بھی یہ چھپا ہوا ہے کہ جناب یہ جو جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، یہ ایک بہت بڑا انڈیا کے لیے دھچکا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی انڈیا جو کہ اسپائرنگ ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک پاور ہے، اپنے آپ کو عالمی پاور ایک اس میں زون میں رہتا ہے، اس کی ایک چھوٹی طاقت پاکستان سے وہ پٹ گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہے کہ ان کے لیے وہ بڑے پاورلیس محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو اس مسئلے کا اب حل کیا نکالنا ہے۔ حل تو سیدھا سا ہے، وہ کشمیر کا مسئلہ ہی ہے، وہ حل نکلے گا تو ٹھیک ہوگا، مگر وہاں پہ اچھا یہ نیو یارک ٹائمز ابھی نہیں، یہ جو پہلے نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر بھی جو ہے، یہ بھی مجیب مشال صاحب ہیں، یہ مجیب مشال صاحب نے ہفتہ پہلے بھی جو ہے نا 5 دن پہلے بھی 13 مئی کو بھی یہ ایک سٹوری کی ہوئی تھی، اس میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ یہ پچھلی سٹوری کے اندر کہ بھارت نے امریکہ کی طرف جھکاؤ کا بدلہ وہ سمجھتے ہیں یہ بٹریل ہے، کیونکہ انہوں نے کئی دہائیوں کی اپنی جو پالیسی تھی، پہلے وہ روسی کیمپ میں ہوتے تھے، اب وہ امریکی کیمپ میں چلے گئے ہیں، تو ان کی امیدیں لگی ہوئی تھی کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ امریکہ نے درمیان میں رہا ہے، امریکہ نے کہا کہ یہ کیونکہ دونوں جوہری ملک ہیں، طاقتیں ہیں، اور وہ پہلے جو کہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ان کو غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی جب تھرڈ کنٹری آف آل دا کنٹریز پھر امریکہ جب کہتا ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالے گا تو یہ ان کو قبول نہیں ہے۔ نہ صرف کہ امریکہ نے یہ کہا بلکہ امریکہ نے یہ بھی بھارت کو اور پاکستان کی پیرٹی کر دی، برابری کر دی، اس چیز کی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بٹریل اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ریپیٹڈلی تسلسل سے ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریڈ کرنی ہے دونوں ملکوں کے ساتھ، اور پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ پھر جو ہے اس سے ایک مایوسی آئی ہوئی ہے انڈیا میں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کا جو خیال تھا کہ ان کے ہاں دہشت گردی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ثبوت نہیں دے پائے، کیونکہ انہوں نے کچھ دنیا کو اس پہ کنونس نہیں کیا،
تو یہ ڈیلیگیشن ہاں ایفرٹ بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ٹیم میں کئی ممبر ہیں، سات ڈیلیگیشن جو ہیں بھجوا رہے ہیں. ایک ڈیلیگیشن میں یہ ان کا آل پارٹی ڈیلیگیشنز ہیں اور یہ 30 ملکوں میں جا رہے ہیں. ایک گروپ 1 ہے جو کہ سعودی عربیہ، کویت، بحرین جا رہا ہے. دوسرا جو ہے UK، فرانس، جرمنی، یورپ میں جا رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ ایسٹ ایشیا میں انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ کوریا، پورے دنیا کے بلاکس کو 7 بلاکس میں بنا کے انہوں نے 7 ڈیلیگیشن بنائے ہیں اور وہ بھجوائے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں سے بھی وہ انہوں نے پھر ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے، بلاول بھٹو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. مگر اس پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک شکایت آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک جائز ہے کہ انڈیا نے جب پوری آل پارٹیز کا ڈیلیگیشن بھیجا ہے، انہوں نے اپوزیشن کی صرف اپوزیشن کی تمام ہی پارٹی چھوٹی بڑی سب کو نمائندگی دی ہے. تو یہ آج میں سن رہا تھا اعظم تارڑ کا کہ جناب یہ پارلیمنٹری کیوں یہ امید کی جا رہی تھی کہ ہم PTI کے لوگ بھیجیں گے، یہ تو حکومت کا ڈیلیگیشن ہے. تو بھئی یہ کیوں حکومت کا ڈیلیگیشن ہے؟ یہ ملک کا ڈیلیگیشن ہونا چاہیے، یہ پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن ہونا چاہیے. انڈیا نے پورے آل پارٹی ڈیلیگیشن بھیجا ہے. انہوں نے اپنی ایسے ملک پہ آپ نے خاص طور پہ ہمارے اوپر یہ ہمارے دشمن الزام لگاتے ہیں کہ جناب ان کے ہاں جو ہے وہ یہ اکٹھے نہیں ہے، یہ یکجہتی نہیں ہے. تو ہماری زیادہ ضرورت ہے کہ اس جنگ کے دوران میں آپ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ تمام ہی پارٹیز یکساں نظر آئیں اور سبھی نے اپنے جو بھی اندرونی معاملات ہیں 7 تاریخ سے لے کے جو ہے جب تک یہ ہاٹ وار رہی تو یہ کوئی نہیں بولا. تو اس کا کریڈٹ ہے اور اس کے بعد میں اس کا تسلسل ہونا چاہیے تھا. اسی بات کو اسی طریقے سے آگے لے کے جانا چاہیے تھا. وہ اس لیے بات دیکھیں ابھی مسئلہ ٹلا نہیں ہے. بھارت بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہے. ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ اب طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کون سا اسلحہ خریدا جائے، کیسے ہماری اس دھچکے کو وہ اس کو برابر کریں کسی طریقے سے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا جو وار گیمنگ ہوتی ہے یا یہ جو چیزیں صرف 1-2 جہاز خریدنے سے یا کچھ ارب ڈالر خریدنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. اس کے پیچھے سال لگتے ہیں، اس کے پیچھے بڑا عقل لگتی ہے، پھر پیسہ لگتا ہے. پھر اب جو ہم نے ایک دنیا کا نظامی جنگ لڑنے کا بدل دیا ہے تو یہ نظام بنانے کے لیے بہت سکل ٹریننگ سال کی ٹریننگ چاہیے ہے. ان کے لیے ایشو ہے کہ مودی صاحب کے لیے ان کو شارٹ ٹرم میں ان کے ہاں جو یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ سارا وہ گودی میڈیا بھی بیٹھ گیا ہے اور لوگ بھی پبلک بھی ان کی کھڑی ہو گئی ہے تو ان کو کچھ دینا ہے. سو اس لیے وہ کچھ بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آئیں گے. سو اس لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہاں یہ سیز فائر ضرور ہوا ہے مگر جو ہے اس کے ابھی جو ان کا جو آفیشیل بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوا. سو یہ ابھی کیونکہ اس لیے ہمیں یہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. عامر صاحب صرف نوک جھونک تک پاکستان انڈیا کی بات رہے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سٹیپس آگے بھی معاملہ جا سکتا ہے؟ جیسے ہم جنگ کی بات کرتے ہیں، کیا ابھی بھی اس کے آثار ہیں؟ اس میں سب سے جو خطرناک بات مودی صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب یہ ایک نیو نارمل ہے. اور نیو نارمل تو وہ بالکل ہے کہ پہلے ہماری جو جنگ ہوتی تھی وہ LOC کے اوپر گولہ باری تک ہوتی تھی. ابھی جو ہے انٹرنیشنل بارڈر پہ میزائل چلے ہیں، ڈرونز چلے ہیں. سو یہ ایک نیو نارمل، ایک نیا فیز ایڈ ہو گیا ہے. اور جو دوسری انہوں نے بہت خطرناک دھمکی دی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو اب کوئی بھی دہشت گردی کی کشمیر میں واقعہ ہوتا ہے تو یہ نیو نارمل ہی رہے گا کہ وہ اس کو جنگ تصور کریں گے تو وہ حملہ دوبارہ کر سکتے ہیں.